بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات کی اپنی اس آن لائن کلاس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 49 سے لے کر 58 تک کا مطالعہ کریں گے اور اس کی مختصراً وضاحت پیش کریں گے۔ آیت نمبر 49 ترجمہ۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت کی وضاحت پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، مدینہ کے منافقین جب مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر کفار کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا تو مدینہ کے منافقین اور مشرکین آپس میں باتیں بنانے لگے۔ کیا باتیں بنانے لگے؟ کیونکہ دیکھیں ان کو تو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو یہ وہ مدینہ کے منافقین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پرستی اور خدا سے غفلت کے مرض میں مبتلا تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، بے سر و سامان ہیں، اور یہ قریش جیسی زبردست طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ لوگ یعنی مسلمان اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، یہ کیسے مشرکین مکہ سے کیسے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور ان کی تباہی یقینی ہے، یعنی آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے وہ۔ تو اس مورکے میں ان کی تباہی یقینی ہے، اور یہ باتیں بھی کرنے لگے کہ ان کے نبی نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ ایسا افسوں ان پر پھونک رکھا ہے کہ ان کی عقل کو خبت کر دیا ہے، یعنی ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ان کے دین نے ان کو خبت میں مبتلا کر دیا، ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور یہ یعنی مسلمان مومنین جو ہیں وہ آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا، اور اللہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ آیت نمبر 49 ہے، یہ بڑی غور طلب چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیوں اکیلا نہیں چھوڑا؟ کہ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ بلا شبہ اللہ حکمت اور غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 49 کی مختصر وضاحت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 ہم نے کر دی واضح۔ آیت نمبر 50، آیت نمبر 50۔ اور کاش تم لوگ اس وقت کی کیفیت دیکھو، کاش تم لوگ اس وقت کی کیفیت دیکھو جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روح قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے برساتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کیا، یعنی تم نے یہ اپنے لیے خود تیار کیا ہے، یہ عذاب تم نے اپنے لیے خود تیار کیا ہے، ورنہ اللہ پاک تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ تم نے یہ عذاب اپنے لیے خود تیار کیا ہے، تمہارے پاس ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا کہ تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا، تو اب تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں فرما رہے ہیں، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسے ہی ان کا ہوا، انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں کفار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شدید عذاب سے ڈرایا بھی اور بتایا بھی ہے کہ تمہارا وہی حال ہوا جو کہ تم سے پچھلی قوموں پر کیا گیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، یعنی فرعونیوں کا ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہ وہی حال تمہارا بھی ہوگا کیونکہ تم نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اپنا نبی بھی بھیجا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مانی، اب تم سخت عذاب دینے والا ہے اللہ پاک، تو تم اب اس عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ آیت نمبر 51 کی مختصر وضاحت کی میں نے۔ آیت نمبر 52، یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں خدا اسے نہیں بدلتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ایک نعمت میں نے عطا کی ہے، اور میں نے وہ نعمت تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نے تمہیں عطا کی ہے، تو تم نے اس کی قدر نہ کی، اور تم نے اس کی قدر نہ کی جب تک تم خود اپنے دلوں کی حالت کو، مطلب جب تک تم اپنے دل سے تم تسلیم نہیں کر لو گے، دل سے تم ہمارے نبی کو، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں بدلے گا۔ یہی سب کچھ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا، بہت اس کی سخت مخالفت کی، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں ہدایت کا راستہ دیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بات مانی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو اس لیے خدا ان کی بھی نہیں سنتا، جبکہ خدا سب سنتا جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے جو دل اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنے ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہ کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ دیکھیں، اللہ کے نزدیک وہ لوگ جانداروں میں بھی سب سے بدتر ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان آیات میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ان کی گناہ کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے، اور ان کی پکڑ ہے۔ تو یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 54 میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی جو بربادی ہوئی تھی، وہ اس بربادی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کر دیا تھا۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کو تمام فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، کیونکہ وہ جانداروں سے بدتر، ان کو جانداروں سے بدتر کہا ہے اللہ پاک نے، اس لیے کہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کے باوجود ایمان بھی نہیں لائے، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیا، تو وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس طرح سے آیت نمبر 55، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے اور خدا سے نہیں ڈرتے تھے، ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے خدا سے نہیں ڈرتے تھے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، پس اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو سزا دو، اور جو لوگ ان کے پس پشت ہیں ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے کہ اگر کفار عہد شکنی یعنی وعدہ کیا گیا آپس میں، تو وہ اگر اس کے عہد شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ پورا حق حاصل ہے کہ آپ اپنے عہد کو توڑ ڈالیں۔ دیکھیں، ہمارے دین میں تو یہ ہے نا کہ وعدے کی عہد کی پاسداری کرنی ہے، لیکن جب دو کیا کہنا چاہیے قبائل کے درمیان، جب دو لوگوں کے درمیان عہد کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں فریقین پر یہ فرض بنتا ہے، دونوں فریقین کا، کہ وہ دونوں ہی عہد کی پابندی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تو عہد کی پوری طرح پابندی کر رہا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ عہد شکنی کر رہا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا حق ہے کہ آپ اگر کفار عہد توڑتے تو آپ بھی عہد توڑ ڈالیں، لیکن ان کو مطلع کر دیں کہ اب معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس سے مسلمان نقص عہد سے بچ جائیں گے جو کہ خیانت ہے، مطلب ہم نے مطلع کر دیا آپ کو کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جو بھی معاہدہ طے پایا تھا یا جو بھی کچھ ہمارے درمیان بات ہوئی تھی ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مسلمان خیانت کا مرتکب نہیں ہوگا، یعنی کہ اس سے وہ اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے، اور جب وہ عہد ختم کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں شروعات تو آپ نے کی نا، اگر آپ عہد توڑیں تو پھر مسلمان بھی اس چیز کے پابند نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی اطلاع انہیں دے دیں، پھر دونوں فریق یعنی مسلمان اور کفار اپنے اپنے طور پر حفاظت کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صلح کے معاہدے کے خاتمے کے بعد کفار سے لڑائی ہو تو ان کی ایسی جو ہے وہ خبر لو کہ ان کے پیچھے جو حمایتی ہوں، کہ جو کفار کے ساتھی ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں اور کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا نہ سوچیں۔ تو یہ ان آیات کا مختصراً وضاحت ہے۔
اور اس میں بس یہی کچھ بتایا گیا ان آیات میں. اس کے آخر میں 56 سے 58 میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم سے اگر ہمارا معاہدہ ہو تو ہمارا معاہدہ ذمہ داریوں کو مطلب ہم اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کے اگر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لیں تو ہم بھی اپنے معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے. مطلب دوبارہ کہنے کا مقصد پھر وہی ہے کہ اگر دوسرا فریق اپنا معاہدہ صحیح سے پورا نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم بھی سبکدوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق حاصل ہوگا کہ ہم ان سے جنگ کریں. یہی کچھ ان آیات میں فرمایا گیا ہے اور یہی ان کی مختصراً وضاحت ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ سے. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا. آئندہ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ. لیکچر نمبر 49 سے 58 کی وضاحت کر دی گئی اس لیکچر میں. نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ وہ آیت نمبر 59 سے 64 تک کا ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.